اللہ تبارک و تعالی آپ تمام عزاداروں کو حسین ابن علی کے سائے میں سربلندی کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ آپ بہت خوش قسمت قوم ہیں، ہم سب بہت خوش قسمت قوم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے عظیم نعمت حب اہل البیت عطا کیا ہے۔ اگر پوری کائنات آپ کو مل جاتی، پاکستان کی حکومت آپ کو مل جاتی، آپ کو پورے پنجاب کی زمینیں مل جاتی، دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی، لیکن اگر اہل البیت کی محبت نہ ملتی تو آپ زیرو تھے۔ اور اگر آپ کو کچھ نہ ملے، آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا جائے، آپ پر کربلا کی طرح سے صفین کی طرح سے پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، لیکن اگر علی اور آل علی کی محبت کی یہ عظیم دولت ملتی ہے تو پھر ساری دولتیں اس محبت پر نچھاور ہیں، اس لیے کہ سب کچھ مل گیا ہے آپ کو۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ علی اور آل علی کی محبت صرف انہی کو عطا کرے گا جن کا اندر کا برتن پاک ہوگا۔ جن کے اندر ذرہ برابر بھی نجاست ہوگی، وہاں پر یہ پاک محبت کبھی آ نہیں سکتی۔ آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آب زمزم لے کر آتے ہیں، آب زمزم کی 5 لیٹر کی کین آپ کو وہاں پر ملتی ہے، آپ خریدتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آب زمزم کیا ہے؟ دنیا کا سب سے پاکیزہ، نورانی، معنوی، بابرکت پانی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کسی کنویں سے پانی نکالے، اس پانی کا آب زمزم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آب زمزم اللہ کا دیا ہوا وہ پانی ہے جو اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا ہے، اور آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، وہ پانی نکل رہا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ بہترین پانی، وہ پانی جب آپ اپنے گھر لے کر آتے ہیں، آپ کے پاس دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اگر پورا کین آپ ایک ایسے برتن میں انڈیل دیں، سارا پانی، جس برتن میں تھوڑا سا گند لگا ہوا ہو، تھوڑی سی غلاظت لگی ہوئی ہو، بالٹی ہو، بالٹی میں کسی بچے کی تھوڑی سی غلاظت لگی ہوئی ہو، اور اس غلاظت کو دھو کر پاک کیے بغیر اگر آپ آب زمزم اس بالٹی میں ڈال لیں تو اب کیا وہ آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس برتن میں ڈالا گیا ہے وہ برتن ناپاک ہے۔ چونکہ برتن ناپاک ہے، اس لیے یہ پاکیزہ ترین پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں، خلقت میں، اللہ نے جن جن چیزوں کو خلق فرمایا، اس میں سب سے پہلی چیز اس کا نور ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا، اور وہ نور کیا ہے؟
شیعہ سے پوچھو، سنی سے پوچھو، کسی مسلمان سے پوچھو کہ پہلی تخلیق اللہ کی جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ کیا ہے؟ سب یک زبان ہو کر جواب دیں گے کہ نور محمدی ہے، نور محمدی۔ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی پہلی تخلیق ہے یہ وہ تخلیق ہے جس پر کل کائنات قربان ہے، ساری کائنات ایک طرف، اور علی اور محمد اور علی علیہم السلام یہ ایک طرف، باقی ساری ہستی ان ہستیوں کے طفیل، ان کی برکت سے اور ان کے فیض سے تخلیق پا چکے ہیں۔ تو اس لیے اصل یہ ہے اللہ نے ان قیمتی ترین ہستیوں کی محبت کے لیے جن دلوں کا انتخاب کیا ہے، جن قلوب کا انتخاب کیا ہے، ان قلوب کے لیے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ طاہر بھی ہو حلالی بھی ہو، پاک ہو، پاک، نجاست دور ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی اور آل نبی محمد اور آل محمد، آپ سے ہم نے نجاست کو اس طرح سے دور کیا ہے جس طرح سے دور کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر مزید دور کرنے کی کوئی خواہش کا اظہار کرے تو وہ عبث ہے، اس لیے کہ جتنی پاکیزگی اس عالم میں ممکن تھی وہ ساری کی ساری پاکیزگی آپ کو حاصل ہے۔ اس طرح سے اللہ نے آپ کو ان نجاستوں سے دور کیا ہے۔ نجاست کیا ہے؟ نجاست صرف غلاظت نہیں ہے جو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ غلاظت نہیں ہے جو انسان کے بدن سے یا حیوان کے بدن سے باہر خارج ہوتا ہے، صرف وہ نہیں ہے۔ فکر نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، نگاہ نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، زبان نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، پیٹ میں جانے والی خوراک نجس ہو تو اس کا گوشت نجس ہے، ذہن میں جانے والا عقیدہ نجس ہو تو اس کا پورا بدن اور اس کی پوری ہستی نجس ہے۔ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہی چیز جس طرح سے وہ ہوتی ہے اندر کی دنیا کو اس طرح سے کر دیتی ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی۔ اگر آپ نجاست کھائیں گے تو آپ کا جسم نجاستوں کی طرف بڑھے گا، آپ کی روح بھی نجس ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح سے برتن میں نجس ڈالنے سے سارا برتن نجس ہو جاتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی باہر سے آپ کے اندر داخل ہو، اگر وہ عقیدہ ہے نجس ہے، بت پرست ہے، بت پرستی نجاست ہے، بت پرستی نجاست ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، مشرک چونکہ بت پرست ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بت کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے وہ نجس ہیں۔ تو یہ بت پرستی کیا ہے؟ کھانا ہے؟ نہیں۔ پینا ہے؟ نہیں۔ پھل فروٹ ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ عقیدہ، سوچ، فکر۔ تو اس کا مطلب ہے فکر بھی کبھی نجس ہوتی ہے کبھی پاکیزہ، لہذا ایک نجاست تو بت پرستی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا رب مان لینا یہ فکری نجاست کی ابتدا ہے، فکری نجاست کی ابتدا ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کے حوالے سے نجاست سے بچ جائے، رسول کی رسالت کے حوالے سے نجاست سے بچ جائے، لیکن آل رسول علی اور آل علی کی محبت کے حوالے سے وہ نجاست سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور اس کے اندر علی اور آل علی کا بغض پیدا ہو جائے، تو یہ وہ نجاست ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی دھو کر پاک کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نجاست ہے، یہ وہ نجاست ہے جس کو جتنا پانی ڈالتے چلے جائیں پاک کبھی بھی نہیں ہونا۔ کتے کو آپ سمندر میں 7 دن ڈبو کر نکالیں، پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا سراپا نجس ہے۔ خنزیر کو آپ کوئی بھی کر لے کام، آپ پاک کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر نجس ہے۔ تو بغض علی نجاست ہے، اگر کہیں پر ہے تو وہ سراپا نجس ہے۔ اس لیے اب آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کر دیا کہ تاریخ میں آل محمد پر تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر ظلم اور ستم کے باوجود، آج مسلمان چاہے سعودی عرب میں رہتے ہوں، ایران میں رہتے ہوں، عراق میں رہتے ہوں، بحرین میں رہتے ہوں، شام میں رہتے ہوں، اردن میں رہتے ہوں، کویت میں رہتے ہوں، الجزائر میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، کہیں پر بھی رہتے ہوں، مسلمان، آپ کوئی ایک مسلمان نہیں ڈھونڈ سکتے جو یہ کہے کہ علی کا بغض ایمان ہے۔ ہوگا اندر بغض، لیکن زبان سے کہنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ نبی کریم کی تعلیمات کا ایک ایسا تسلسل ہے پورے عالم اسلام میں کہ نبی کی آل کی محبت کو ایمان اور ان کے بغض کو کفر سمجھنا اسلام کی شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا اور کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک اور عجیب بات، مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو، کوئی بھی مسلمان ہو جو اس بر صغیر میں بستے ہیں، کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا نماز آل نبی پر درود کے بغیر صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے اہتمام ایسا کر دیا ہے کہ وہ شخص جو آل محمد سے دور ہے وہ بھی مسلمان رہنے کے لیے مجبور ہے نماز میں آل نبی پر درود بھیجے۔ اللہ نے بندوبست ایسا کر دیا ہے، اس لیے علی اور آل علی کی محبت اللہ کی طرف سے وہ خصوصی انعام ہے، وہ خصوصی انعام جو انسان کو پرواز کرنے کے لیے، بلندیوں کی طرف جانے کے لیے، معراج انسانی کی طرف سفر کے لیے پر عطا کرتی ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ لائٹیں نہ جلی ہوں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ جب بالکل رات کا وقت ہو، تاریکی ہو، لائٹیں ساری بجھی ہوئی ہوں اور آپ اسی طرح سے اس طرح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ باہر نکلنا چاہیں اور لائٹیں بند ہوں تو آپ باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے کو کچلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی ہے، ظلمت ہے۔
ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، خود محفوظ رہنے کے لیے لائٹ کا جلا ہونا اور نور کا پھیلنا ضروری ہے. خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اور دوسرے کو بچانے کے لیے بھی، دونوں کاموں کے لیے. اصل کام ہے لائٹ کا جلا ہونا. لائٹ ضرور ہونی چاہیے، روشنی ضرور ہونی چاہیے. ایک امام بارگاہ سے باہر نکلنے کے لیے اور امام بارگاہ اور مسجد کے احاطے میں آئے ہوئے اہل دین، اہل اسلام، مسلمان مومن کو بچانے اور خود کسی کے شر سے بچنے کے لیے ایک لائٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اس کائنات میں آ کر اس کائنات سے واپس جانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے اس کو نور حب علی کہتے ہیں. اگر حب علی، مودت علی اور عشق علی کا نور نہ ہو تو انسان لاکھوں سجدے کرے، لاکھوں سجدے، ہزاروں نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز اس کو راہ نجات تک اور منزل مراد تک کبھی پہنچا نہیں سکتی. کب پہنچا سکتی ہے؟ جب اس نماز میں علی کی محبت کا پانی ملایا گیا ہو، علی کی محبت شامل ہو. علی کی محبت اس لیے شرط اول ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس لیے یہ جو میں نے مثال دی، یہ ذرا غور سے دیکھیے، غور سے سوچئے اس مثال پر کہ اگر یہاں پر تاریکی ہو تو آپ نہ خود کو بچا سکتے ہیں باہر نکلتے ہوئے، نہ دوسرے کو بچا سکتے ہیں. نور کا ہونا ضروری ہے. اب رسول پاک کی حدیث سماعت فرمائیے. رسول پاک نے فرمایا کہ حب علی، علی کی محبت، حسنتن، ایسی نیکی ہے، ایسا خیر ہے کہ لا تضر معہا سیئتن. اگر یہ محبت کا نور کسی کے وجود میں پیدا ہو جائے تو باہر جتنے انحرافات ہوں، جتنی خطائیں ہوں، جتنے طوفان ہوں، جتنے مصائب ہوں، جتنی مشکلات ہوں، جتنی آزمائشیں ہوں، کوئی اس مومن کو جس کے اندر حب علی کا حسنہ موجود ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے برعکس بغض علی سیئتن، علی کا بغض، علی سے دوری، علی سے بیزاری ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے کہ اگر کسی کے وجود میں پیدا ہو جائے بغض علی سیئتن، اگر پیدا ہو جائے لا تنفع معہا حسنتن. اب وہ جو بغض علی کا بیمار ہے خانہ کعبہ میں مطاف کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر 1000 سال سجدے میں پڑا رہے، اس کا یہ سجدہ بغض علی کی موجودگی میں اس کو ایک لمحے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب آپ تصور کیجئے کتنا بڑا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. یہ چھوٹا سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے. غالباً کافی کی روایت ہے، ایک شخص عراق سے اٹھا اور پہنچا مدینہ، صادق آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہوا، سلام کیا، بیٹھا. امام نے بڑے اچھے انداز میں اس کا استقبال کیا. فرمایا عراق سے آئے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ عراق میں میرے جد حسین ابن علی مدفون ہیں، کیا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ذرا غور کیجئے گا، میرے اور آپ کے لیے ہے.
جاتے ہو زیارت کے لیے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ دل بڑا چاہتا ہے، لیکن میں اس علاقے میں ہوں جہاں سے کربلا جانے کے لیے ایسے علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے جو نواسب کا، ناصبیوں کا علاقہ ہے، دشمنان علی و آل علی کا، اور اگر پکڑے گئے تو گردن کاٹ دیتے ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے لیکن جا نہیں پاتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کیا حسین کی بارگاہ میں سلام کرتے ہو؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو میں بھول جاؤں؟ کہا جب صبح اٹھتے ہو کربلا کی طرف رخ کرو اور کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین ابن علی آپ پر میرا سلام ہو، کربلا جا نہیں سکتے، اس طرح سے اپنے دل کی تاریں حسین ابن علی سے جوڑو۔ آج آپ کے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ اپنے کسی عزیز سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈائل کرتے ہیں۔ جب آپ ڈائل کرتے ہیں تو کیا کوئی درمیان میں تار ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ سگنل ہیں۔ وہ سگنل آپ کی آنکھوں کو نظر آتے ہیں؟ نہیں، پھر لیکن رابطہ ہو جاتا ہے۔ اندیکھے سگنلز کی بنیاد پر آپ کا رابطہ آپ کے محبوب شخص سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بس یاد کرو اور سلام کرو، سلام بھی پہنچے گا، جواب بھی آئے گا۔ صرف یاد کرو۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ کام ضرور کرو۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں۔ کہا آفرین۔ جب اٹھا جانے لگا تو عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ فرمایا کہ میں اپنے ہر محب کے لیے، ہر مولائی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میری ولایت کے دائرے میں ہو اور میں اس کو بھول جاؤں؟ توجہ چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لاوارث ہوں۔ آپ اور ہم جو علی کی ولایت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں لاوارث نہیں ہیں۔ لاوارث کوئی اور ہوگا۔ جو ولایت علی کے دائرے میں داخل ہے وہ کبھی بھی لاوارث نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی حجت ہستی جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہے، جس کے طفیل مجھے روزی ملتی ہے، جس کے طفیل مجھے سانسیں ملتی ہیں، جس کے طفیل مجھے زندگی ملتی ہے، آپ کو حیات ملتی ہے، وہ ہمیشہ میرے اور آپ کے لیے دعا گو ہے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں جس کی بدولت آپ پوری دنیا میں طول تاریخ میں، یہ یاد رکھیے، اس طرح سے زندہ رہے جس طرح سے 32 دانتوں کے درمیان زبان محفوظ رہتی ہے۔ یہ دانت ہر چیز کو کاٹ کھاتے ہیں زبان کے علاوہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو آپ کے دانت ہیں، حیوان کے دانت ہیں، کسی بھی مخلوق کے جبڑے کا آپ تصور کریں، ادھر ادھر دانت ہیں، ہڈیوں کو توڑنے والے دانت، لیکن درمیان میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، نہ کٹتا ہے، نہ اس کو کھایا جاتا ہے، وہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا ہے۔ آپ یعنی موالیان علی، آپ یعنی عزاداران سید الشہداء، اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ اطہار علیہم السلام کے طفیل، ان کے فیض کی برکت سے، ان کی نظر عنایت سے آپ کو اپنے ارد گرد موجود بڑے بڑے دشمنوں کے ہر جبر سے ہر دور میں محفوظ رکھ کر آج یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس وقت آپ کی جب آواز اٹھتی ہے،
جب آپ کی آواز اٹھتی ہے، آپ یعنی کون؟ حسن، حسین، زید، عمر، بکر نہیں، فرد نہیں، مکتب. مکتب، مکتب کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اعتقادات جو اگر کسی قوم کے اندر زندہ ہوں تو اس قوم کو زندگی عطا کرتے ہیں. علی کی ولایت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو جہاں پر بھی زمین پر بویا جائے جو فصل نکلتی ہے وہ علویوں کی نکلتی ہے. وہ ایسی فصل تیار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سالوں کے درمیان 1400 سال تمام تر امویوں کے مظالم کے باوجود، عباسیوں کے مظالم کے باوجود، آپ تصور کر سکتے ہیں اس ظلم اور جبر کا کیسا دور گزرا ہے کہ جب ایک عباسی بادشاہ مرتا تھا اور دوسرے کی نوبت آتی تھی، جب جیل میں موجود آل علی کو شمار کیا جاتا تھا تو ایک ایک جیل میں 20-20 ہزار لوگ قید بامشقت کاٹ رہے ہوتے تھے علی کی محبت کے جرم میں. ایک کتاب ہے لبنان کے کسی بڑے مورخ اور مفسر اور محقق نے لکھی ہے. اس میں امویوں اور عباسیوں کے دور سے لے کر آخر تک کے مظالم کی ہلکی سی جھلک بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب 20 ہزار قیدیوں کو ایک جیل میں رکھا جاتا تھا، اور عجیب یہ تھا کہ اس میں مرد بھی ہوتے تھے الگ سے، عورتیں بھی ہوتی تھیں الگ سے. بعض اوقات بعض جیلوں میں مردوں کو رکھا جاتا لیکن برہنہ رکھا جاتا، کپڑے اتار کر. اب ذرا تصور کیجئے، قید پھر بھی قابل برداشت ہے لیکن برہنگی قابل برداشت نہیں ہوتی. آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں صرف ایک کپڑا ان کو دیا گیا ہوتا، ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے اس ایک کپڑے کو اپنے بدن سے باندھتا، نماز پڑھتا، پھر اکڑوں ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، نگاہیں جھکا لیتا، دوسرے کو وہ کپڑا پاس کرتا، وہ اٹھتا، اپنے آپ کو باندھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر تیسرے کو پاس کرتا. اس طرح سے اپنی پوری قید کی زندگی گزارنے والے ان مؤمنین اور مسلمانوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے. اس کے باوجود علی والے زندہ رہے، اس کے باوجود علی والے معاشرے میں قائم رہے، اس کے باوجود علی والوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، اس کے باوجود علی والوں نے ہر ظالم قوت کے سامنے سر اٹھا کر جینا سیکھا بھی اور سکھایا بھی. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بھول جائیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں محفوظ رکھتی ہیں. یہ ائمہ کی دعائیں ہیں، یہ ائمہ کا وہ لطف ہے، خصوصاً آج کے دور میں حجت آخر الزمان کا لطف. تو اس حجت آخر الزمان سے میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا بھی مضبوط ترین رابطہ ہونا چاہیے، اور ہمارے دوستوں کا، عزیزوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا بھی مضبوط ترین رابطہ ہونا چاہیے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جہاں جہاں موقع ملے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ایک سلام بھیجو اور کہو یا امام زمان ہم آپ کے منتظر ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ، ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں.
عرض کیا یبنا رسول اللہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، مدینہ بھی میں بہت مشکل سے پہنچا ہوں، بعض اوقات گھر میں فاقوں کی نوبت آتی ہے، اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی میرے اس ظاہری اور مادی فقر کو، تنگ دستی کو غنا، تونگری اور دولت مندی میں تبدیل فرما دے۔ امام مسکرائے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ جو دیتا ہے وہ اس کے ظرف اور اس کی مصلحتوں کے مطابق دیتا ہے، اور جب پوچھتا ہے تو وہ اسی دائرے میں پوچھتا ہے۔ جس کا بوجھ جتنا ہلکا ہوتا ہے وہ شخص اتنی جلدی چھوٹ جاتا ہے، جس کا بوجھ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک باقاعدہ فلسفہ ہے۔ لہذا امام مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم بہت بڑے امیر اور دولت مند انسان ہو۔ عرض کیا یبنا رسول اللہ، میرے گھر میں کبھی کبھی فاقے ہوتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم بہت امیر ہو۔ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں تم بہت امیر ہو۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک سوال پوچھوں؟ عرض کیا یبنا رسول اللہ پوچھئے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تم سے کہا جائے کہ تمہیں ساری دنیا کی دولت دیں گے، علی کی محبت چھوڑ دو، کیا کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ عرض کیا یبنا رسول اللہ، اگر ساری دنیا کا سونا، ہیرے، جواہرات مجھے مل جائیں اور علی چھن جائیں تو مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ اور اگر علی کی محبت مل گئی ہے تو پھر ساری دنیا چھن جائے، مجھ سے زیادہ امیر کون ہوگا؟ فرمایا یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ تم بڑے امیر ہو، جس کو علی کی محبت ملی ہو، علی کی معرفت ملی ہو، علی کی مودت ملی ہو، علی کی ولایت ملی ہو، علی کا عشق ملا ہو، اس سے زیادہ امیر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ آپ کی سماعتوں یہ نظر کرتا ہوں، صرف تھوڑی آپ کی توجہ درکار ہے۔ کوفہ شہر ہے، مسجد کوفہ ہے، علی منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز کا۔ امیر المومنین جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اس اسنا میں جو صف میں لوگ موجود ہیں ان میں درمیان میں ایک شخص گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اٹھایا، باہر لے گئے، خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی۔ امیر المومنین نے پوچھا، وہ صحابی تھا، کہا کہ رمیلہ اس کا نام تھا۔ کہا کہ رمیلہ کو کیا ہوا؟ کہا کہ ضعف، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے غش کھا کے بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو ہم نے اس کے گھر پہنچا دیا۔ فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے گھر، اس کی عیادت کے لیے۔ اس کے گھر پہنچے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، دعا فرمائی، ٹھیک ہو گیا۔ کہا کہ رمیلہ کیوں آئے تھے مسجد میں؟ کہا کہ یا امیر المومنین، کافی دنوں سے میں مسجد میں نماز کی پہلی صف میں حاضری نہیں دے سکا، آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا، دکھ تھا، تکلیف تھی کہ آپ کی معیت اور ہمراہی سے محروم ہو رہا ہوں، تو اس لیے آج بیماری کے باوجود میں نے سوچا کہ نہیں، ہر صورت میں جاؤں، اپنے مولا کا دیدار بھی کروں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھوں، اس لیے میں آیا۔ لیکن وہاں پر کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ فرمایا کہ یہ جو تم درد محسوس کرتے ہو نا اپنے بدن میں، یہ صرف تم محسوس نہیں کرتے، جب تمہیں درد ہوتا ہے تو وہ درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک پوری حدیث بیان کی، شیعتنا، شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے۔
توجہ ہے؟ ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے. وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا. مٹی کو جب آپ گوندتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ پانی ملاتے ہیں تاکہ خمیر مضبوط بنے. فرمایا کہ وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا تو اس میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا ہے. اس لیے جو ہمارا شیعہ ہوگا اس کے اندر ہماری محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا فَلْيَفْرَحُوا بِفَرْحِنَا، بس یہ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو انہیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. وَلْيَحْزَنُوا بِحُزْنِنَا، اور جب ہم حزین، غمگین اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی درد ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سے فرحنا لفرحہم، جب انہیں خوشی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب انہیں درد ہوتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے. کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزیزان گرامی، شیعہ بننا آسان نہیں ہے. یہ ہے وہ دولت جو اللہ نے اپنے نبی کی آل کے محبوں کو، پیروکاروں کو، ان سے محبت رکھنے والوں کو عطا کر رکھی ہے. اب اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سننے کو تیار ہیں؟ جو سننے کو تیار ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں میرے محمد و آل محمد. پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ تھے اس طرح سے بننے کی کوشش کرو. اس طرح کبھی بن نہیں سکتے، لیکن نقالی تو کر سکتے ہو، کاپی تو کر سکتے ہو. یہ جو آپ کے جیبوں میں کبھی آئی فون ہوتا ہے، کبھی کوریا کا فون ہوتا ہے، سامسنگ، چائنیز وہ نہیں بنا سکتے تو کاپی تو بنا لیتے ہیں نا. ہمیں کہا گیا ہے کاپی کرو، کاپی کرو. اس طرح کبھی نہیں بن سکتے، لیکن کاپی تو کر سکتے ہو. جہاں کاپی کر سکتے ہو وہاں پر ضرور کاپی کرو، ورنہ ان سے دور ہو جاؤ گے. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ پکے نمازی تھے، نمازی بنو. وہ روزہ پکا رکھتے تھے، تم بھی روزہ رکھو. وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، تم بھی جھوٹ سے نفرت کرو. وہ مظلوم کے حامی تھے، تم بھی مظلوم کی حمایت کرو. وہ ظالم کے دشمن تھے، تم بھی ظالم سے دشمنی کرو. وہ فقیروں کی دستگیری کرتے تھے، تم بھی فقیروں کی دستگیری کرو. وہ اہل عبادت تھے، اہل دعا تھے، اہل مناجات تھے، سجدوں میں زیادہ ٹائم گزارتے تھے، تم بھی یوں کرو. وہ اہل مسجد تھے، تم بھی مسجدوں کو آباد کرو. وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے، تم بھی مخلوق خدا سے محبت کرو. وہ اپنے ہم نو انسانوں پر رحم کرتے تھے، تم بھی رحم کرو. وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، اللہ خوش ہوتا تھا، آیتیں اتارتا تھا. تم بھی دوسروں کی پیٹ کا خیال رکھو، فقر کا خیال رکھو، بھوک کا خیال رکھو. خود بھوکے رہو کوئی بات نہیں، لیکن ہمسائے میں کسی کو بھوکا سونے نہ دو. تو تم علوی بھی ہو، حسینی بھی ہو. علوی ہونے کے لیے ان صفات کا ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. جتنا ان صفات، ان خصوصیات کے حوالے سے
ہم میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، ہم اتنے علی کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا اس اعتبار سے ہم کمزور ہوں گے اتنا ہی ہم علی سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ محبت کھینچتی ہے، محبت مقناطیس ہے۔ مقناطیس دیکھی ہوئی ہے؟ مقناطیس دیکھی ہے یا نہیں؟ مقناطیس کو اگر لوہے کے ساتھ رکھیں تو ایک مخصوص فاصلے سے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر لیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اسی مقناطیس کو بعض دیگر دھاتوں کے درمیان رکھیں تو ان دھاتوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ اجزائے ترکیبی نہیں ہیں جس کے تحت مقناطیس ان کو اپنے قریب کر سکے۔ ان دھاتوں میں یہ طاقت نہیں ہے، لہذا مقناطیس کی طاقت جتنی بھی زیادہ ہو ان دھاتوں کو اپنی طرف کھینچنے سے وہ قاصر ہے، کیونکہ وہ خالی ہے۔ اب اگر لوہے کی جگہ مقناطیس ہی سامنے رکھ دیں، آپ مقناطیس ہو، مقناطیس ہی سامنے رکھ دیں، جب مقناطیس کو مقناطیس کے ساتھ رکھتے ہیں تو لوہے کی نسبت 100 گنا زیادہ طاقت سے مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیوں؟ دونوں کی فریکوینسی ملتی ہے، دونوں کی فریکوینسی ملتی ہے۔ جہاں فریکوینسی کمزور ہو کھینچنے میں کمزوری ہوگی، جہاں پر ایک طرح کی ہو وہاں پر فوراً ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، جہاں پر مخالف ہو فریکوینسی وہاں پر کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پائیں گے۔ علی سے اپنی فریکوینسی ملاؤ، اہل البیت سے اپنی فریکوینسی ملاؤ۔ جتنا قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، جتنا قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے شجاع بنو گے، جتنا قریب ہوگے ایثار کرنے والے بنو گے، جتنا قریب ہوگے قربانی دینے والا بنو گے، جتنا قریب ہوگے پاکیزہ بنو گے، جتنا قریب ہوگے نمازی بنو گے، جتنا قریب ہوگے اہل سجدہ بنو گے، جتنا قریب ہوگے اہل دعا اور مناجات بنو گے۔ اس لیے اہل البیت کی قربت اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنا ہے۔ آج 28 سفر ہے، کیوں منا رہے ہیں 28 سفر؟ آپ کو کسی نے پیسے دیے ہیں؟ نہیں۔ 28 رجب کیوں منا رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں؟ نہیں۔ کسی نے کوئی ٹھیکہ دیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں عشق علی و آل علی موجود ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ چونکہ کربلا والوں کی اس عظیم تحریک کے آغاز کا دن یہ ہے جس میں یہ ہستیاں مدینہ چھوڑ کر نکلی ہیں اور غربت کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس دن کو زندہ رکھو تاکہ وہ کردار معاشرے میں زندہ رہے، وہ کردار زندہ رہے۔ یہ اسی محبت کی علامت ہے، یہ اسی عشق کی علامت ہے۔ پیسے کے لیے کوئی نہیں کرتا، کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ حسین راضی ہوں، حسین کی والدہ گرامی راضی ہوں، حسین کی بہن زینب راضی ہوں، حسین کی بیٹی سکینہ راضی ہوں، اس لیے تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہ ایام ہیں جب مدینہ سے یہ قافلہ نکلا ہے تو آپ کے پاس سواریاں تھیں، آپ کے پاس محمل تھے، یہ بیبیاں محملوں کے اندر اور محمل چاروں طرف سے پردے سے بھرپور، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان مخدرات عصمت کے محملوں کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ عباس کھڑے تھے، علی اکبر موجود تھے اور باقی جوانان بنی ہاشم موجود تھے، حسین ابن علی کا سایہ موجود تھا، اور اس حفاظت کے تصور کے ساتھ، امن کے تصور کے ساتھ، اس
اطمینان کے ساتھ کہ حسین بھی موجود ہیں اور عباس بھی موجود ہیں، یہ قافلہ سفر کے لیے نکلا ہے، اور بیویاں بڑی محفوظ تھیں اور مطمئن تھیں۔ آج آغاز اس سفر کا اس طرح سے ہوا ہے، لیکن جب اس سفر کے ایک اختتام تک پہنچے جو کہ کربلا ہے، تو اس وقت عجیب منظر ہے، اور اس کے بعد جو وہاں سے نئے سفر کا آغاز ہے، وہ آغاز اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ میں صرف ایک پہلو سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک پہلو۔ میرا سلام ہو زینب کبریٰ کی مظلومیت پر۔ زینب کبریٰ کی مظلومیت بہت بڑی مظلومیت ہے، بہت عظیم مظلومیت ہے، بہت عظیم۔ حمید ابن مسلم کربلا کے واقعات کو جب نقل کرتا ہے تو عصر عاشور کے بعد کے واقعات کو نقل کرتے ہوئے روتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے، شمر نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، تو اس کے بعد شمر کے لشکر میں ایک حوصلہ پیدا ہوا، اور اہل البیت کے قافلے میں اور ان خیموں میں گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو اس اثنا میں کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ادھر سے لشکر یزید کا رخ خیموں کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلا کام خیموں کو جلانے کا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کے بعد ایک خیمہ جلنے لگا، لیکن اس سے زیادہ دردناک وہ منظر تھا جب خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کہتے ہوئے روتے ہوئے میدان کربلا کی طرف نکل کر بکھر رہے تھے۔ کہنے لگا خیمے سے خیمے جلتے رہے، آگ آگے بڑھتی رہی، ایک وقت آیا ایک خیمے پر میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا باقی سارے خیمے خالی ہو گئے اور جل گئے، اس خیمے سے ایک خاتون ہے جو اونچے قد کی ہے اور باہر نکلتی ہے پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر نکلتی ہے پھر اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے اور یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ خیمہ سید الساجدین زین العابدین کا ہے۔ تو یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا اندر سید الساجدین غشی کے عالم میں ہیں، ان کو اس کیفیت میں چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی، اٹھانے کی توانائی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس اثنا میں دیکھا کہ کچھ دیگر خواتین کی مدد سے اس کمزور اور نحیفہ بی بی نے سید الساجدین کو کندھوں پہ اٹھایا اور خیمے سے باہر لے کر آئی، لیکن منظر بڑا عجیب تھا، مرد کندھوں پر تھا اور اٹھانے والی خواتین تھیں، ساتھ دینے والا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ یہ منظر کہتا ہے میں نے دیکھا، تو یہ جب تھوڑا سا آگے بڑھی تو کہا میری نظر اچانک ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ میں نے کیا دیکھا؟ بچی 3 سے 4 سال کی ہوگی، اس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہوا، بھاگ کر گیا تاکہ آگ بجھا سکوں۔ میں نے دیکھا بچی نے جیسے ہی مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تڑپ کر بھاگی، ڈر کر بھاگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ بجھانے کے بعد میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے بدن پہ تمہارے کپڑوں پہ آگ لگی ہوئی تھی؟ کہا خیمے جل گئے تھے نا، تو اس لیے خیمے کی آگ نے میرے کپڑوں کو جلایا۔ کہا یہ تمہارے چہرے کی ریاح، چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، کالا چہرہ ہو گیا ہے، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ کیا بتاؤں، ان ظالموں نے جب میرے کانوں سے بالیاں کھینچی تو کھینچنے کی وجہ سے میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا، اور جب میں بھاگنا چاہ رہی تھی اور یہ میرا مکھنا چھیننا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پکڑ کے اتنے تمانچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے کہا بیٹی تم بہت معصوم ہو، مظلوم ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں ایک سوال پڑھ لیا۔ وہ سوال کیا تھا؟
اس معصوم بچی کی آنکھیں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کربلا میں اب تک سارے جلانے والے موجود تھے، آگ لگانے والے موجود تھے، مارنے والے موجود تھے، تم پہلے شخص ہو جو میری مدد کر رہے ہو۔ کہتا میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا مدد کروں؟ کہا ذرا مجھے نجف اور کوفہ کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، نجف میں میرے جد علی ابن ابی طالب مدفون ہے، میں ذرا جاؤں اپنے جد کی بارگاہ میں عرض کروں بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار اللہ بانی مجلس کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اہل مجلس جتنے لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ان سب کے تمام مرحومین کو عالم برزخ کی مشکلات سے نجات اور آسانیاں نصیب فرما۔ بارہا ہم سب کو توبہ کر کے دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا نبی کریم اور ان کی آل کے قلوب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمیں اپنے دین کے فرائض پر عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارہا ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ بارہا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے اہل البیت کے چاہنے والے تیرے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں ان سب کو فتح و نصرت اور کامیابی نصیب فرما، اور دشمنان اہل البیت کو رسوائی نصیب فرما۔ بارہا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو لوگ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں صالح اور نیک اولاد کی نعمت سے بہرمند فرما۔ بارہا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارہا ہمیں زندگی میں حسین کا سایہ، مرتے ہوئے ان کی شفاعت، اور عالم آخرت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت و احسان ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب مل کر ان دعاؤں کی اجابت کے لیے 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔